الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهدي الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. تے کسے چمیا یار دے جوڑے آنو، تے کسے میزار چمیا تے کسے چمیا روز دی جالی نو، تے کسے فقط مینار نو چمیا آزم ویوندا میں شان کے دساں مسادیا دا، اور جس میری سرکار نو چمیا میاں دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک حضور دنیا دے، ایک دتے پتر برا سب رائے خدا ان لایا بہو احسان حسین. تے او اسا سنیا کو اج تک یاد جویں پڑھیا قرآن حسین. اسا مردے اپنے کفن تے لکھ ویسو ساڈا دین ایمان حسین. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کوا تیرے جیا کنوں کوا تیرے جیا تیرے جیا آقا کوئی نہیں.
یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سوہنا نبی لبات تاں جے ہوئے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لبات تاں جے ہوئے کوئی، مینوں تے ہے اتنا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹل من ٹھار نو کہندی حلیم سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو گیا، نبیاں نے بھی اے ہو گیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، من مونیا نبی سونیا، من مونیا نبی سونیا، قرآن ہے تیرا نعت خواں، عرب و عجم دیوالیا، عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کہاں تیرے جیا، کنوں کہاں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سوہنا نبی لبات تاں جے ہوئے کوئی، مینوں تے ہے اینا پتا، مینوں تے ہے اینا پتا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ تمام حمد و صلات اس کریم خدا کے لیے ہیں جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں انگنت سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مرد مجتبی نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قربان کیا،
اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا پاکوں کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے اور ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ جمعہ المبارک کا موضوع امت پر حقوق مصطفیٰ ہے۔ گزشتہ جمعہ اسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا کہ اسم محمد اور اسم احمد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، ان کی شان، مرتبہ اور مقام اور فضیلت وہ کیا تھی وہ بیان کی گئی۔ اب جو ہے وہ امت پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات ہوگی کہ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کریم خدا فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی کہ محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے جو آپ کو اپنا محبوب اپنا حبیب نبی عطا فرمایا ہے نا، یہ اتنا پیارا نبی ہے، یہ اتنا پیارا نبی ہے، امت کا مشقت میں پڑنا اس کو گراں گزرتا ہے۔ امت کو تکلیف ہو، امتی پریشان ہو، امتی غم زدہ ہو، امتی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کا درد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے نہایت ہی مہربان ہے اور اپنی امت کے لیے بھلائی چاہنے والے ہیں، اپنی امت کے لیے اچھائی چاہنے والے ہیں، اپنی امت کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ دن ہو، رات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، اگر فرش ہے یا عرش ہے، فرش پر بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کی بخشش کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ عرش پر معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو تب بھی اپنی امت کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں مولا میری امت۔ اور جب اس امتی کے لیے جب کہا جائے، جب بتایا جائے، جب قرآن نازل ہو کہ جو پیچھے والی امتیں تھیں کونوا قردۃ خاسئین، اگر وہ گناہ کرتے تھے، اگر وہ برائی کرتے تھے، اگر وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی، ان کے ماتھوں کے اوپر گناہ لکھ دیے جاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے رو رو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا مولا میری امت پر رحم فرمانا، کرم فرمانا، فضل فرمانا، اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ فرمانا، اللہ میری امت کی حالت تبدیل نہ فرمانا، اللہ میری امت کا چہرہ نہ بگاڑنا، اللہ میری امت کی خیر فرمانا، اللہ میری امت کے گناہ عیاں نہ کرنا، اللہ میری امت کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالنا، اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرمانا۔ تو یہ نبی اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے ہیں، تو یہ امتی ہو کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پیار، ادب، عشق کیوں نہ کرے؟ فرمایا اس لیے امت پر بھی حقوق مصطفیٰ ہے۔ جب حضور علیہ السلام اپنے اس امتی کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں فرماتے رہے ہیں، التجائیں فرماتے رہے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہوتے رہے ہیں مولا میری امت پر رحم کرنا، مولا میری امت پر کرم فرمانا۔ فقہا فرماتے ہیں اس پر امت پر بھی یہ ہے حقوق مصطفیٰ کہ امت کو چاہیے وہ کیسے حق ادا کرے۔ فرمایا اس کے لیے شفا شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان بالرسول، فرمایا 8 حقوق ہیں امت پر کہ جو حضور علیہ السلام کی یہ امتی ادا کرے۔ فرمایا وہ کون سے؟ فرمایا 1 ایمان بالرسول، فرمایا 2 اتباع سنت رسول، فرمایا 3 اطاعت رسول، فرمایا 4 محبت رسول، فرمایا 5 تعظیم رسول،
فرمایا چھٹا مدح رسول، فرمایا ساتواں درود شریف، اور فرمایا آٹھواں قبر کی زیارت۔ فرمایا یہ امت پر حقوق ہیں جو امت ادا کرے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان رکھنا، ایمان بالرسول، فرمایا یہ امتی پر پہلا حق ہے۔ پہلا حقوق مصطفیٰ میں سے یہ ہے کہ امتی کو چاہیے ایمان بالرسول رکھے۔ فرمایا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام حضور علیہ السلام کی ذات پر نازل فرمائے ہیں، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر نازل فرمائے ہیں، وحی کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے، محبوب علیہ السلام نے جو اپنی زبان مبارک سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا ہے، فرمایا ایمان بالرسول یہ ہونا چاہیے۔ رسول کی ذات پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول اور فعل پر عمل ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ امتی پر پہلا حقوق مصطفیٰ یہ ہے ایمان بالرسول، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ پہلا ایمان بالرسول، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، فرمایا وہ کافر ہے۔ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کی آگ۔ فرمایا انہیں اس دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایمان بالرسول یہی ہے، اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ تو کہتا رہے، محمد رسول اللہ نہ کہے، اللہ پر تو ایمان رکھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پر ایمان نہ رکھے، حضور کی ذات پر ایمان نہ رکھے، حضور کی تعلیمات پر ایمان نہ رکھے، تو فرمایا اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول کب ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہے گا، جب اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا۔ فرمایا یہ امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے یہ پہلا حق ہے ایمان بالرسول، کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا، اور ایمان اس طرح لانا کہ حضور علیہ السلام پر جو تعلیمات اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو احکام شریعت اللہ نے عطا فرمایا ہے، فرمایا اس پر ایمان رکھنا یہ امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے پہلا حق ہے۔ اور دوسرا فرمایا اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا امت کے لیے دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانا، سنتوں کو اپنانا، سنتوں کو ہلکا نہ جانیں، یہ نہ کہیں کہ بس فرض پڑھ لے تو ہمارا کام ہو گیا، نہیں، یہ فرض بھی سنت کے ساتھ ہے۔ یہ بتایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے نماز کا حکم تمہیں دیا ہے، میں نے زکوٰۃ کا حکم تمہیں دیا ہے، میں نے حج کا حکم تمہیں دیا ہے، میں نے روزہ کا حکم تمہیں دیا ہے، لیکن اگر تم نے اس کا طریقہ دیکھنا ہے، تم نے اس کا سلیقہ دیکھنا ہے، تم نے اس کی ادا کو دیکھنا ہے، تم نے اس عمل کو پورا کرنا ہے، تو تمہیں یہ عمل کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا۔ تو فرض کے ساتھ سنت کا پڑھنا، سنت کا اپنانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا امت پر دوسرا حق کیا ہے حقوق مصطفیٰ میں سے؟ اتباع سنت رسول، کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، حضور کی سنتوں کو اپنانا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا کہ بڑی سے بڑی ہو۔ صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور ساتھ اور بھی صحابہ موجود ہے، اور ایک جگہ آتی ہے، آپ گھوڑے سے تھوڑا سا ہاتھ اوپر بلند کرتے ہیں اور پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر، وجہ کیا ہے، ہاتھ کو بلند کیوں کیا ہے، یہاں کیا دقت پیش آئی ہے؟
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی جگہ سے، اسی راستے سے میں حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا، باقی اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ اس جگہ پر ایک درخت تھا جس کی شاخیں، جس کے تنے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور اس وقت لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے ہوئے ان شاخوں کو سائڈ پہ ہٹایا تھا ہاتھ کو بلند کر کے، اور آج ہمارا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، درخت تو موجود نہیں ہے، شاخیں تو موجود نہیں ہے، اور حضور کا عمل موجود تھا، اور مجھے وہ یاد آئی اور میں نے کہا حضور کی سنت کو ادا کرتا چلا جاؤ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے دوسرا جو حق ہے اتباع سنت رسول، اس کے بارے میں صحابہ نے بھی کر کے دکھایا۔ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہم تو صرف اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کو مانو بس، توحید ہی توحید سب کچھ ہے، رسالت نہیں، تو یاد رکھ لو میرے پیارے بھائیو، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اے میرے رسول فرما دیجئے، اے میرے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری تابعداری کرو، میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت گزاری میں زندگی کو گزارو۔ فرمایا کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ فرمایا اور پھر کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب حضور علیہ السلام کی تابعداری ہوگی۔ اگر اللہ کرتے رہیں، حضور کی تابعداری، سنت پر عمل نہ ہو، حضور سے محبت نہ ہو، فَاتَّبِعُونِی، حضور کی اطاعت گزاری نہ ہو، تو فرمایا پھر وہ اللہ تمہیں محبوب نہیں بنائے گا، اللہ محبوب اسے بنائے گا جو حضور کی تابعداری کرے گا، فرما برداری کرے گا، حضور کا غلام بن جائے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو دوسرا امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے حق یہ ہے اتباع سنت رسول، کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کرنا۔ تیسرا ہے امت پر حق ہے اطاعت رسول۔ امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے تیسرا ہے اطاعت رسول، کہ ہر امتی پر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو ہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، اسے اطاعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ یہ اس پر اطاعت کرنی، حضور علیہ السلام کی فرما برداری و تابعداری کرنا اس پر فرض و لازم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اللہ کا بھی حکم ماننا ہے اور اس کے رسول کا بھی حکم ماننا ہے۔ آگے مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یاد رکھ لو جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، فرمایا اس نے میں خدا کی اطاعت کی۔ جس نے میرے محبوب محمد کا حکم مانا اس نے خدا کا حکم مانا، جس نے میرے محبوب علیہ السلام کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم فرمانا۔ فرمایا آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کے ساتھ ملے گا۔ فرمایا ان کا ساتھ وہ کون سا ملے گا؟ فرمایا ان کا ساتھ وہ یہ ملے گا جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ عرض کی وہ انعام والے کون ہیں؟
فرمایا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے وہ 4 طرح کی جماعتیں ہیں۔ من اللہ، فرمایا علیہم من النبیین، پہلی جماعت جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے فرمایا وہ نبی ہے، نبیوں کی جماعت ہے۔ فرمایا دوسری جماعت جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے فرمایا والصدیقین، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام دیا ہے، انعام رکھا ہے، انعام کیا ہے۔ فرمایا والشہداء، تیسری جماعت شہیدوں کی ہے جن کے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ کا انعام ہوا ہے۔ فرمایا چوتھی جماعت والصالحین، والصالحین، فرمایا وہ صالحین کی جماعت ہے جن کو اولیاء کہتے ہیں۔ اگر ذات گنج بخش علی اجمیری کی بات ہو، اگر حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی بات ہو، اگر جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، اگر شاہ رکن عالم ملتانی کی بات ہو، اگر جو ہے وہ شاہ عبداللہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، یا کہ شاہ عبد القادر جیلانی کی بات ہو، یا کہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات ہو، یا کہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ صالحی ہیں۔ اس جماعت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ دیکھیں 1000 سال ہو گئے ان بزرگوں کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، آج بھی ان کے مثالوں کے اوپر، آج بھی ان کے ان چراگاہوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، آج بھی ان کے جو ہے وہ چرچے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا اپنا کوئی کام تھا نہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتے دنیا تک ان کا نام زندہ فرما دیا۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابعداری کرے گا نا، اللہ اس کو انعام کے طور پر کیا فرمائے گا؟ ان 4 جماعتوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے فرمائے گا۔ نبیوں کی جماعت کے ساتھ وہ بندہ اٹھایا جائے گا، صالحین، شہیدین، صدیقین، اس جماعت کے ساتھ یہ بندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو کل قیامت کے دن ان پاکوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ تو فرمایا حکم کیسے مانتے ہیں صحابہ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہماری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا وہ حرام ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے شادی کا موقع ہے، چاہے کوئی موقع ہے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ فرمایا وہ صحابی تھے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا اس انگوٹھی کو اتارو اور پھینک دو، یہ جہنم کا آگ کیا ایک انگارہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے۔ فرمایا وہ انگوٹھی اس صحابی کی پھینک دی گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، یاروں دوستوں میں سے کہنے والوں نے اسے کہا کہ اب حضور علیہ السلام تو تشریف لے کے چاہ چکے ہیں، یہ مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لہذا اسے اٹھا لو اور بیچ کے اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لینا۔ اس صحابی رسول نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر پھینک دے میں غلام اس کو اٹھا کر اپنی زندگی پر اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں کروں گا۔ تو میں یہ صحابی رسول ہے جنہوں نے اطاعت رسول کی ہے، جنہوں نے حکم مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے چوتھا حقوق فرمایا وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے، اس قدر محبت کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے، اپنی عزت سے زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے، بیوی بچوں سے، مکان سے، دولت سے، شہرت سے
ہر چیز سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب اپنی عزت کی بات آئے تو اس وقت ہم شریعت محمدیہ کو بھول جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت کی بات آئے تو ہم اپنی گردنوں کو جھکا لیں اور ہم جو ہے وہ اس کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے، اور یہ حقوق مصطفیٰ میں سے ہے۔ یہ امت کے اوپر چوتھا حق ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے۔ فرمایا کس طرح؟ اللہ اس کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، ارشاد قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جن کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور تجارت کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ فرمایا اگر مال کی محبت حضور سے محبت بڑھ گئی، اگر مال کی محبت زیادہ ہوئی، حضور سے محبت کم ہوئی، اگر جو ہے وہ اپنی عزت کی محبت، اپنی دولت کی محبت، اپنی بیوی کی محبت، اپنی ماں کی محبت، اپنے باپ کی محبت، اپنے اس جو ہے وہ تجارت کے معاملے کی کہ جس کے لیے بندہ دن رات ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھے تجارت میں خسارہ نہ پڑ جائے، اور اس مکان کی جس کے لیے ہم ایک ایک اینٹ جو ہے وہ چنوا چنوا کر لگاتے ہیں کہ میرا مکان بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا عالیشان نظر آئے اور چاک والوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں نے بنایا ہے، فلاں کا مکان، اس کا نقشہ بڑا عالیشان ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے۔ فرمایا یہ سب محبتیں وہاں پر قربان ہو جانی چاہیے جب اللہ کا بلاوا آ جائے، رسول کا بلاوا آ جائے اور جہاد کا بلاوا آ جائے۔ اگر اس وقت ان کی محبت آ گئی تو فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ حکم لائے گا، کیا؟ عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے فاسقوں کو جو ہدایت کے لیے قابل ہیں۔ تو چوتھا کیا حقوق ہے؟ محبت مصطفیٰ، حضور سے محبت کرنا، ایسی محبت کہ ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے، اور حضور کی محبت سب سے زیادہ اعلیٰ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب محبت کی بات آئے تو ہم اس وقت جو ہے سنت رسول کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں اب جمعہ ہے، اکثر جو ہے وہ نمازی بھائی ہمارے وہ 2 فرض پڑھیں گے، 2 فرض پڑھنے کے بعد وہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، الا ماشاء اللہ کوئی گھر جا کے پڑھے گا نماز، سبھی کے لیے نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی جا کے پڑھ لے گا۔ لیکن بھائی یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ کسی مولوی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ پڑھیں گے تو کسی مولوی کو ثواب مل جائے گا، یہ پڑھیں گے تو کسی جو ہے وہ فقی امام اعظم ابو حنیفہ کو، فقی امام مالک کو، فقی امام شافعی کو، فقی امام احمد بن حنبل کو ثواب مل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی اپنانا ہے، چھوٹی سی چھوٹی۔ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ صحابی صرف اور صرف ہاتھ کو بلند کیا، درخت موجود نہیں ہے، پوچھا کیوں کیا؟ کہا حضور نے یہاں پر ہاتھ کو بلند کیا تھا، میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے، صحابہ نے پوچھا امیر المومنین مسکراتے کیوں ہو؟ آپ نے وضو کیا ہے، وضو کے بعد مسکراتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے مسکرا رہا ہوں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور تبسم فرمایا، میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔
چھوٹی چھوٹی انہوں نے سنتوں کو اپنایا ہے. ہم ہے دو فرض پڑھنے کے بعد فوراً بھاگیں گے اور پھر جا کے کرنا کیا ہے, چوک میں کھڑے ہو جائیں گے. کرنا کیا ہے, ادھر ادھر باتیں شروع کر دیں گے. بھائی جتنا ٹائم ملا ہے تو یہ سنت جو پڑھنی ہے اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. فرمایا کل قیامت کے دن جب فرض نمازیں کم رہ جائیں گی تو فرمایا اس کی نمازوں کی کمی سنتوں کے ساتھ پوری کر دی جائے گی. فرمایا پھر بھی فرض پورے نہ ہوئے تو فرمایا جو نوافل ادا کیے گئے ہیں فرمایا ان نوافلوں کے ساتھ اس بندے کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا تاکہ یہ بندہ کسی طرح جنت میں جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں فرض 2 پڑھ لیں, 17 رکعتیں پڑھ لیں, سارا دن کی 2 فرض فجر کے, 4 فرض ظہر کے, 4 فرض عصر کے, 3 فرض جو ہے وہ مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے, ٹوٹل 17 رکعتیں فرض ہیں. بس یہی پڑھو, سنت کو چھوڑو. ایسی بات نہیں ہے. امت کے اوپر حقوق مصطفیٰ میں سے یہ چوتھے نمبر پر حق یہی ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت ایسے کی جائے کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنایا جائے, حضور علیہ السلام کی اطاعت گزاری کی جائے, حضور علیہ السلام کی فرما برداری ایسے کی جائے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی بات, چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو منسوب ہے اس کو بھی محبت اور پیار کے ساتھ دیکھا جائے. تو یہ تھے 8 جو ہے وہ امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے. آج ہم نے 4 کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ جمعہ باقی 4 بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور سے محبت کرنے والا بنائے. آمین وما علیہ الا اللہ.